السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، اللہ پاک ایمان والوں کو ڈراتے ہیں. ایمان والے یعنی اللہ سے ڈر. کونوا مع الصادقین، اور سچے کے ساتھ ہو جائے. یہاں سچے کو نہیں ڈرایا، لیکن ہر سچا ڈرتا ہے. یہ مصمم حقیقت ہے. جب اللہ نے تقوی کے بارے میں فرمایا تو صدیق نے تقوی لیا، وہ ڈرتا ہے. اس لیے یہاں صدیق کو نہیں ڈرایا، کیونکہ وہ متقی ہے، ڈرا ہوا ہے. لیکن وہ جو صدیقوں کے ساتھ نہیں ہے اس کو ڈرایا کہ ایمان والے اللہ سے ڈر اور سچے کے ساتھ ہو جا. یہ مطالبہ اس لیے ہے کہ تو قول میں بھی سچا ہو جائے، فعل میں بھی سچا ہو جائے. نہ صرف سچ بولے، سچ کو نبھانے والا ہو جائے. سچ بچے بھی بول لیتے ہیں، لیکن نبھانا مردوں کا کام ہے. یاد رکھیے، سچ بولنے پر جب باطل ابھر آئے اور باطل مقابلے پہ آئے، اور اب یہ سچ دین سے منسلک ہے تو دنیا جاتی ہو تو جاتی رہے، اس کو نبھانا کہتے ہیں. اور ذات کے اعتبار سے سچ ہے تو ذات پر جو کچھ آن پڑے ان کو نبھانا سچ کو لے کر، یہ حقیقت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کو اس انداز سے چلایا کہ کافروں نے آپ کو سچا کہا. ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا، یعنی نبوت ازل سے دی گئی تھی، ظہور میں نہیں آئی تھی. لیکن قبل اس کے اس وجود کو منا دیا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے. مشرکوں نے بھی سچا کہا، کافروں نے بھی سچا کہا. واضح ہوا کہ کیسی بنیاد ہے. اللہ اکبر، ایسی بنیاد ہے جس کے بغیر کوئی منزل نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سن، عقل حلال و صدق کے مقال. سچ بولنا اور حلال کا رزق نہیں تو تجھے کوئی منزل نہیں ملے گی، کوئی نور نہیں ملے گا. اسلام سے کوئی استفادہ حاصل نہیں ہوگا. خوب یاد رکھ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود حق ہے، خود حق ہے، اور صدیق حق کا مظہر ہوتا ہے. صدیق حق کا مظہر ہوتا ہے. ان کا بولنا ہی سچ، برتنا بھی سچ، پرکھنا بھی سچ. اللہ اکبر، سچ کے بغیر کچھ نہیں ملتا. اس لیے اللہ رب العزت علیم میں ان کو پتا ہے کہ ایمان والے بعض سچے نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیے، منافق کی ایک علامت جو ہے، 3 علامتیں یا 4 علامتیں ہیں، اس میں ایک علامت ہے جھوٹ بولنا.
جھوٹ بولنا، بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ نفاق کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ ڈال دے۔ اس میں سب سے بڑھ کر الحمدللہ امت میں اگر کوئی صدیق اکبر تھے تو ابوبکر صدیق تھے۔ جی ہاں، ابوبکر صدیق تھے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا۔ اور خوب یاد رکھیے، شہادت کا موت سب سے بڑھ کر ہے، لیکن شہید کے مرتبے سے صدیق 52,000 درجے اونچا ہے، اس لیے کہ شہید جان دے دیتا ہے اور صدیق جان کھپاتا ہے، اور کھپا کے مرنا بہت مشکل ہے۔ ایک مرتبہ مر جانا آسان ہے، تلوار یا بندوق توار آیا جہادی میں اور شہید ہو گئے۔ جب گولی لگی سینے میں تو اہل اللہ فرماتے ہیں پھر اس وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چوٹی نے کاٹا ہو، لیکن صدیق معاشرے میں، سماج میں، اللہ کی راہ میں، معاملات میں سچ نبھا کر اندر جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ بڑے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، اس لیے صدیق کا درجہ 52,000 درجہ شہید سے اونچا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ تو مطالبہ کیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد کرو میری امت کی فقیری ہے، میری امت کی فقیری ہے۔ لیکن یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ دیا، لیکن مجھے چند باتیں اتنی دی وہ دی، اس میں ایک یہ کہ میں تھوڑی بات کرتا ہوں اور معنی زیادہ ہوتی ہے۔ جہاد کو میری امت کی فقیری ہے، جھوٹ کے سامنے، جھوٹ کے مقابلے میں آنے یہ بھی جہاد ہے، کفر کے مقابلے میں آنا یہ بھی جہاد ہے، کافر کے مقابلے میں آنا یہ جہاد اور ہے، کفر کے مقابلے میں آنا یہ جہاد اور ہے۔ کفر نفس میں آتا ہے، مشرک کے سامنے جہاد کرنا یہ اور ہے، وہ میدان میں ہوتی ہے، اور شرک کے سامنے جہاد کرنا یہ اپنے نفس سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو شرک اور کفر اور نفاق جو نفس میں بھرا ہوا ہے، اس سے جہاد کر کے اس کو صدق پہ نہیں لے جائیں گے۔ یاد رکھیے، اس کو توحید میں سچا نہیں بنائیں گے، اس کو اسلام میں سچا نہیں بنائیں گے، نفاق سے نکال کر اس کو سچا نہیں بنائیں گے۔ یاد رکھیے اس بات کو، ہم نے پھر جہاد کا معنی نہیں سمجھا۔ خوب یاد رکھیے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جہاد جو قرار دیا وہ نفس کے سامنے جہاد ہے، تاکہ اس میں صدق پیدا ہو جائے۔ اور خوب یاد رکھیے، نفس جس میں خطرہ ہو اس کو پسند نہیں کرتا، اور نفس جس میں اپنی راحت ہو اس کو پسند کرتا ہے۔ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ راحت ابدی صحیح ہے، عارضی نہیں، یہ کفر کا مزاج ہے۔ کافر جو ہے وہ عارضی راحت کو لیتا ہے، اور مسلم جہاد کر کے نفس کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ جس کو ابدی راحت پہنچتی ہے، ابدی راحت پہنچتی ہے۔ خوب یاد رکھیے، ہم نے اگر ظلم کیا، اگر بکرے کو ویسے مرنے دیا وہ حرام ہو گیا، حالانکہ وہ زندہ تھا تو حلال تھا، چھری نہ پھیری تو وہ حرام ہو گیا۔ یاد رکھیے، نفس کو اگر اصلاح کر کے صدق پر نہ پہنچایا تو وہ صدق کو لینے والا ہو، خریبات کو لینے والا ہو، اسلام کے مقابلے میں کفر جھوٹ ہے، اس کو ٹھکرانے والا ہو، نفرت سے اس کی طرف دیکھنے والا ہو، شرک اندھیرا ہے اس کو چھوڑ کر روشنی لینے والا ہو۔ اس کے لیے نفس کو ہم نے مجاہدوں میں اور ریاضتوں میں ڈال کر نہ بنایا تو یاد رکھیے جہنم کے قابل ہو جائے گا، اور جیسے بکرا
چھری میں پھیرنے سے حرام ہو جاتا ہے لیکن جہنم میں نہیں جاتا، انسان جہنم میں جاتا ہے۔ خوب یاد رکھیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صدق کا مقام بہت اونچا فرمایا۔ اچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روشنی میں فرمایا مومن سے ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے، لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، بس ختم، منافق ہی ہوگا۔ اللہ اللہ، آج تجارت میں بھی جھوٹ، دفتر میں بھی جھوٹ، افسر ڈاٹی لے لیتے جھوٹ، دو پیسے نفع کے اندر بھی قسم کے ساتھ عدالتوں میں جھوٹ۔ اللہ 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 اللہ، آپ کو پتہ ہے اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے کلمہ پڑھنے والے اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے الحمدللہ ابو بکر صدیق کے اکبر کے اعتبار سے اونچے، جس کی پیدائش میں دن منانے کے اعتبار سے بات نہیں کرتا، ہم زندگیوں کو منانا پسند کرتے، ہم دن منا کر پھر بھول نہیں جاتے۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن منانا نہیں ہوتا، آپ کی زندگی منانی ہوتی ہے، ہر لمحہ آپ کے طریقے ہمارے ساتھ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی زندگی ابو بکر صدیق نے اپنائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کا دن منانے کا مقصد نہیں ہوتا، اور اس کو اسلام نے کہا بھی نہیں، آپ سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ آپ نے صدق کو کیسے نبھایا۔ آپ کی بچپن کا احوال، اللہ اکبر، ایک آپ کو نکتے کی بات کرتا ہوں جس کو اللہ بڑا بنانا چاہتا ہے اور بہت بڑا، اس کو کفر کی حالت میں بھی کبیرہ گناہ سے بچاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن زانی نہیں تھے، جواری نہیں تھے، ظالم نہیں تھے، منصف تھے، خدمت کرنے والے تھے اور صاف اندر موجود تھے، اس لیے کہ ابھی ظہور نہیں ہوا تھا، اندر حقائق بھرے ہوئے تھے۔ جیسے اللہ والے کی شان ہے الحمدللہ کہ ازل سے ہی خوش قسمت ہوا کرتے ہیں، ازل سے ہی خوش قسمت ہوا کی بازی ہوئی ہے۔ تو یہ تو وہ روح تھی کہ بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد آپ کا درجہ ہونے والا تھا۔ ارحم امتی یا ابو بکر صدیق رضی اللہ کہ انبیاء کے بعد کسی کا درجہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی، نام والے میں نے آپ کا عبداللہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چلتے تھے جب حضور نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا، یہ بہت دوستی تھے، اللہ اکبر کبیر، لیکن روح کو پہچانتی ہے، یہ خوبی ہے۔ بلوغیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق پر دعوت پیش کی، چونوں نہ چرا، یہ کیا بات ہے؟ فوراً کلمہ پڑھ لیا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ صحبت اس نبوت کی تھی جو اندر پنہا تھی، ظہور نہیں تھا، رنگ اندر ہی لگتا ہے۔ دوست یاد رکھ، کسی رنگ کو چھوڑے رنگ لگ جاتا ہے۔ چنانچہ بلوغیت میں آپ ایمان لے آئے بغیر چونوں چرا، بچپن کی حالت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ تھے ماشاءاللہ، اور پختہ یعنی بلوغیت کے خاکے میں جو ایمان لے آئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ الحمدللہ آپ کا جناب ثانی ہی یعنی آپ کی پیدائش ہے، آپ اس کو منواتے ہیں؟ نہیں، اسلام منوانے کا نہیں کہتا۔ اسلام یاد رکھیے سال میں منوا کے بھول جانے کا نہیں کہتا۔ کوئی ثابت کر دیا حدیث اور قرآن سے کہ اس کے جلد سے قائم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ غیر قوموں کے دھندے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جی ہاں، ہماری زندگیوں میں آپ کی زندگی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کی زندگی میں حضور کی زندگی تھی۔ آپ کے قول آئیں گے، حدیث کی تشریح آئیں گی،
आपकी संग चले जाएंगे, आपकी मोहब्बत से हमें जो ये सबक हासिल करना होगा। अल्लाह अकबर, मोहब्बत की बात आई तो हम क्या हुजूर से मोहब्बत करेंगे। आप देख लिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा मुझे दुनिया में 3 चीजें प्यारी है। याद रखिए, नबी जिस चीज को प्यारी रखता है वो अल्लाह के लिए रखता है। एक फरमाया खुशबू, खुशबू क्यों प्यारी? फरमाया अल्लाह पाक है, फरिश्तों को भी खुशबू से राहत मिलती है। अल्लाह पाकी को पसंद करते हैं, खुशबू को पसंद करते हैं। फरमाया एक खुशबू, दूसरी फरमाया कुर्रत ऐन फी सलाह, नमाज जिसमें आंखों की ठंडक है। लेकिन याद रखिए, वो नमाज महराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाई थी। आरिफीन फरमाते हैं अल्लाह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे ये दरख्वास्त की, अल्लाह यहाँ से मुझे जमीन पर न लौटा। आरिफीन फरमाते, आरिफीन को अल्लाह वो खबर देते हैं, लेकिन इनका मकान बहुत ऊंचा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे न लौटा, इसलिए कि मैं मेराज में आकर वो पा रहा हूँ जिसकी कैफियतों का बयान क्या हो सके। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद तुझसे शरीयत चलानी है तो आपको जमीन पर जाना ही पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए सैयदना बिलाल को कहते थे कि बिलाल अज़ान दे, कुर्रत ऐनी फी सलाह, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक है। इसकी तशरीफ वल्लाह आरिफ समझ सकते हैं कि अल्लाह पाक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में यहाँ क्या देते थे। चुनांचे आपने फरमाया दूसरी चीज है ये प्यारी हो नमाज, और तीसरी चीज फरमाई औरतें। कितना अच्छा निकाय और कितना अच्छा इंतखाब है। औरतें क्यों पसंद फरमाए? आपको पता है जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से क्या कमी थी जो हवा दी गई? हमारी माँ हवा दी गई, क्या कमी थी दोस्त? औरत चमड़े के इस्तेमाल के लिए सिर्फ नहीं है। याद रखिए इस बात को, तकमील ईमान नहीं हो सकती जब तक आदमी निकाह न करे। सारे अंबियाओं की सुन्नत, कोई नबी ऐसा नहीं दुनिया में जिसने निकाह न की, और कोई नबी ऐसा नहीं जिसने दाढ़ी नहीं रखी। सारे अंबियाओं की सुन्नत दाढ़ी थी। अगर वो दाढ़ी नहीं रखता सारे अंबियाओं के तरीकों से निकल जाता है, सारे तरीकों में से निकल जाता है। जहाँ में थोड़ा सा बढ़ा दो, मौजूद तो कुछ हस्ती का है लेकिन बढ़ा दो। और उसके पास जो फरिश्ते हैं वो जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो इसका जिक्र क्या है पता है? कहते हैं तमाम तारीफ अल्लाह की है जिन्होंने मर्दों को खूबसूरत दाढ़ी दी और औरतों को खूबसूरत लंबे बाल दिए। इसलिए औरतों को बाल कटाना हराम और औरत मर्द को दाढ़ी के बाल कटाना हराम। फिर तमाम फरिश्तों के अंदर अगर कसम खाने की जरूरत पड़ती है आपस में, अपनी अपनी मोहब्बत के जज्बात है, गो नफ्स नहीं रखते लेकिन जज्बात तो रखते हैं। जज्बात से तो पाक अल्लाह है। हाँ फरिश्ते रोते भी है, आपको नफ्स तो नहीं है, तुझे क्या पता चले कि नूर का रोना कैसा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक साहबी जब रोने लगे, इतने रोने लगे अल्लाह मुझे कयामत के अजाब से बचा ले। तो जब हुजूर ने देखा कि साहबी रो रहे हैं तो फरमाया तूने फरिश्तों को रुला दिया। इससे साबित हुआ कि फरिश्ते भी रोते हैं। और तू तो इतना रोया कि फरिश्तों को रुला दिया तूने। चुनांचे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने अर्ज किया कि फरिश्ते भी रोते। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज औरत फरमाई, पसंद औरत फरमाई। इसलिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत रही। कभी तकमील ईमान पर नहीं पहुंचेगा जो निकाह के काबिल हो निकाह न करे। निकाह के काबिल माना अगर मान यानी मुखन्नस है तो और बात है, कुव्वत बाई नहीं। जब कुव्वत बाई नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं, शाहिद मुझसे सब अच्छे बैठे हैं लेकिन बात हकीकत याद रखिए ये मुखन्नस कभी अल्लाह का आशिक नहीं बनता। याद रखिए इस बात को। आपने कहीं नहीं सुना होगा कोई हिजरा औलिया अल्लाह हुआ,
याद रखे कुव्वत बा अगर नहीं इंसान के अंदर तो मिजाज में भड़कता, और मिजाज न हो तो हकीकत तक नहीं पहुंचता। ये हकायक है, इसलिए कि अल्लाह की तख्लीक में बड़े कमालात हैं, अल्लाह की तख्लीक में कमालात हैं। जैसे इसके मिजाजी में आदमी जाता है, याद रखिए। इसलिए तो मशाइखों को ऑर्डर है कि मुरीद तेरा तुझ पर आशिक हो तो करामत इस्तेमाल कर, उसको काबू में रख, वरना ये तुझ पे आशिक होकर बिगड़ जाएगा, ताकि तुम अल्लाह और रसूल की तरफ उसको लौटा दे। ये अजीब बोझ की बात है। खैर मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन तबीयत जब जाती है तो मैं क्या करूं। तो फरमाया कि औरत, निकाह औरत, 3 चीजें फरमाया। उस वक्त सिद्दीक अकबर बैठे थे, देख लीजिए आप क्या फरमाया। मुझे भी या हबीब अल्लाह 3 चीजें प्यारी है कि वो और 10 सारा माल आप पे कुर्बान हो जाए, और तीसरा मेरी बेटी आपके घर में हो। मोहब्बत का मकाम देखिए। हालांकि सैयदना ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रसूलिल अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि इसकी ऊंच नीच की बात न करो, ऐसे औलिया अल्लाह के बारे में आता है। इस एतबार से नहीं कहता, लेकिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पसंद किया कुछ और चीज की, सैयदना अली करमल्लाह ने और पसंद की। ये तीनों चीजों में इन्होंने जो पसंद चीज की वो वही इश्क का ये आलम था, इश्क का आलम था। लेकिन आप देखिए इश्क की आजमाइश के कठिन मरहले देखिए। आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की एक सख्त यानी आजमाइश की राह में पास नहीं हो सकते। चुनांचे जब दुश्मनी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना अबू बकर सिद्दीक को देख लिया तो आप पर टूट पड़े, जूतों से मारा। सरकार साथ में थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्या के मगज के दिमाग के बाल उखड़ गए और बेहोश होकर गिर गए। बनी काफ के जब दोस्त तशरीफ लाए तो उन्होंने कुफार को कहा कि अबू बकर अगर दुनिया से चला जाएगा तो हम बदला लेंगे। बेहोशी की हालत में उठा कर लेके सरकार साथ नहीं गए। सुनना गौर से, यह आजमाइश सुन लीजिए कि मेरी वजह से अल्लाह के लिए माल खाइए, मेरी मोहब्बत में, मेरी आयानत में, राय कलमतुल्लाह की मैं दावत दे रहा हूं। काफिर पे टूट गए, हुजूर घर पे तशरीफ ले गए और बेहोशी में उठा के चले गए। जब सुलाया, आंख खुली तो कहते सरकार कैसे, तू क्या इश्क का दावा करता है, सरकार कैसे है, अपनी कोई तबीयत लहूलुहान है, बेहोश है। क्या कहती है, मामा काफिरा थी अब तक ईमान नहीं लाई थी। कहा अबू बकर जिसकी वजह से तूने मार खाई, फिर भी उसको याद करता है कि कसम खुदा की मां, मैं जब तक उनको सुर्ख न देख लूं खाना नहीं खाऊंगा, मैं इलाज कराऊंगा। अल्लाह अकबर। उसी हालत में उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहुंचाया। हम होते तो कहते हैं कि दोस्त तेरे लिए मार खाई, तुम छोड़ के चला गया। उमर भर न देखते, नहीं, हुजूर का हुक्म था न जाओ उसके साथ को, अबू बकर की मोहब्बत को देखना है। तो ये तमकीद तो नहीं करते कि या हबीब अल्लाह आपके लिए मार खाई और आप ही छोड़ के चले गए। नहीं नहीं, इसको नहीं देखा, छोड़ के चल जाएं तो मेरे आका है, इसमें मोहब्बत में क्या फर्क पड़ सकता है। इलाज न कराएं तो मेरे आका है। इसलिए कि हम नफा सरकार से नहीं उठाते, हम वजूद से कुछ नहीं चाहते, सारे वजूद को ही चाहते हैं। नहीं, हमारा इंतखाब तो रसूल पाक है, चाहे दुआ करे या न करे इनकी मर्जी की बात, चाहे निगाह करम डाले के न डाले, चाहे तवज्जो डाले के न डाले, चाहे फैज पहुंचाए न पहुंचाए, हमने तो वजूद का इंतखाब किया, हम तो उसको चाहते। ये मकामी मोहब्बत है, ये अजीब मोहब्बत है। चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस हाल में देखा, जी हाँ, तो आपने देखा हुजूर ने कैसी मोहब्बत से देखा होगा। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक बात को समझ गए कि हुजूर बहुत खुश हैं, कि अब कुछ मांगना चाहिए, यानी देंगे तो अल्लाह, दुआ करानी चाहिए, मांगे तो क्या मांगा, जिसमें हुजूर खुश थे वही मांगा और खुद भी खुश थे कि या हबीब अल्लाह आप मेरी मां के लिए दुआ कीजिए कि वो ईमान ले आए। अब कुर्बानी तो दे चुके थे, हुजूर में दिक्कत तारी थी, उन्हीं हाथ उठाए और वही मां को अल्लाह ने मुसलमान कर दी।
نہ مال مانگا نہ دولت مانگی، جس مقصد کے لیے حضور آئے تھے وہ مانگے، محبت کا۔ تو آپ کا یہ عالم تھا، محبت کا یہ عالم تھا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا، اس نے امت کے نمائندے کے اعتبار سے میں سیدھا بات کروں، جب ہجرت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیوں ساتھ میں نہ لیا؟ جری تھے، تلوار کے دھنی تھے، کیوں نہ لیا؟ نہیں، ابوبکر صدیق کو لے کے ثابت کر دیا کہ میرے بعد کسی کا مقام ہے تو ابوبکر کا۔ امت کے نمائندے کے اعتبار سے لیا، پوری امت کے نمائندے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو تو بستر پہ سلا دیا کہ امانتیں جو میرے پاس پڑی، آپ امین تھے، وعدے کے، زبان کے بھی امین تھے، مال کے بھی امین تھے۔ یہ پہنچا کہ علی کرم اللہ وجہ میرے پیچھے چلے آنا، بازی پھر کے وعدہ اس کی معنی غلط کرتے، سن لینا، یاد رکھیے اس بات کو۔ آپ کی چادر راضی، حضرت علی کا یہ چادر میٹھی حفاظت کا خاکہ تھا، اس کو کون چھو سکتا ہے؟ تو پھر آپ چپکے سے نکل گئے۔ کون کہتا ہے چپکے سے نکل گئے؟ کس نے یہ تشریح کی کہ آپ چپ سے نکل گئے؟ آپ یاسین شریف کو اٹھا دیجئے، آپ آیات پڑھتے ہوئے نکلے، کسی نے آپ کو دیکھا نہیں، اس کو چپکے سے نکلنا والا نہیں کہتے، سب کے بیچ میں نکل گئے ہیں۔ قرآن کی عجب سرین ہے کیا، وہ قرآن کی آیات، یاسین شریف کی آیات پڑھ کے نکل گئے اور کسی نے دیکھا نہیں۔ اگر کسی نے نہ دیکھا، اس کی معنی چپکے سے نکلنا ہو۔ تعلیم تقریر کرنے والے تو اس پہ اللہ نے تیرا سینہ کھولا نہیں، تو اپنی عقل سے اور سمجھ سے تقریر کرتا ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، اب ابوبکر صدیق ساتھ میں تھے۔ محبت کا حال دیکھیے، جبل سورا جو مصفلہ میں، مکہ المکرمہ میں محلہ مصفلہ ہے، اس کے اندر جبل شور ہے۔ یہ جبل ہیرا سے بھی اونچا ہے، آج جبل ہیرا کو آج کل جبل نور کہتے ہیں، ان سے بھی اونچا ہے، اور پہاڑی یہ سخت۔ جی ہاں، دیکھا کہ حضور چل رہے ہیں، ملائم پیر، نورانی پیر، اس لیے کہ قانون ہوتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو کھول دوں، جس سے مسافر کرو وہ کو عیاس ہو اور فطرت کا ملائم ہو تو اور بات ہے، لیکن عیاس نو مجاہد ہو، عیاس نو مجاہد ہو، صالح ہو اور اس کے ہاتھ ملا اور آنکھ ملائم ہو تو سمجھنا یہ ولی اللہ ہے، یہ ایک علامت ہے۔ جی ہاں، سمجھنا یہ ولی ہے۔ چنانچہ آپ تو رسولوں کے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھے پہ اٹھا دیا اور جبل پہ چڑھنا، اللہ اکبر، یوں جبل اور اس پہ چڑھنا۔ جی ہاں، بیچ میں سے غالباً اٹھایا نہ بھولتا ہوں، لیکن راستے میں چلتے تھے، قریب دشمن آ جائے، اس کی خوف کی وجہ سے آپ کبھی ادھر چلتے تھے، کدھر چلتے تھے ابوبکر، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کہ میرے آقا دشمن کا وار آئے تو پہلے مجھ پہ ہے، آپ پہ۔ ہم نے تو حضور کو ہر شعبے میں سے نکال دیا، شادیوں میں سے کیا دعویٰ کرنا کھاما کا، کون سی شعبے میں رکھا، انہوں نے دلوں کے اندر بسایا تھا، شادیوں میں بسایا، غم میں بسایا، لباسوں میں بسایا، چہرے میں بسایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ گئے کہ یہاں کیوں بیٹھے، کوئی کام ہے کہ نہیں؟ میرے سرکار بیٹھے تو اس لیے میں بھی بیٹھ گیا۔ برسوں کی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ جب غار شور قریب آیا تو لوگ کہتے ہیں غاروں میں چھپ گئے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی کے بول ہے، مرد مومن چھپتے نہیں، نبی کیا چھپیں گے؟ غار شور میں آرام کیا۔ چھپیں گے کہ چھپتا ڈاکو ہے، ڈاکو بھی نہیں چھپتے، اس کے بعد پھر رائفلیں پولیس کا مقابلہ کرتے ہیں، آؤ جاؤ ہم نہیں چھپیں گے۔ نبی کو کہتے ہیں چھپ جائے، لا حول ولا قوت، آرام کیا، آرام کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائے، کیا سمجھایا؟ کافروں، دشمنوں، حفاظت میرے محبوب کی حفاظت، میں تم پر حقیقت کھولوں گا۔ کبوتروں کو بھیجا اور جالا مکئی پہ انڈا رکھ دیا، لو حفاظت کا کوئی خاکہ ہے؟ کوئی خاکہ؟ دشمن اوپر پہنچا دیا، دشمن اوپر پہنچا دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اندر بیٹھے تھے، ایک سوراخ نظر آیا، اس سوراخ میں سانپ تھا،
میں تو کہتا ہوں کہ یہ سانپ اس لیے بیٹھا ہوا کہ سرکار کو دیکھ لو، لیکن آپ نے اپنے کپڑے کی چگیوں کو بھرا کر پیڑ لگا دیا انگوٹھا. جب انگوٹھا لگایا تو سانپ نے کاٹا. آپ کو کیسے کاٹا؟ کیوں کاٹا؟ صدیق اکبر تھے، حضور سے تجھے کیا پتہ چلے؟ حضور کا کون عاشق نہیں؟ اونٹوں کو پوچھ. فریاد اونٹوں نے رو کر کی. جب لوگوں نے ستایا تو فرمایا کس کا اونٹ ہے، کیوں مارتا؟ یہ فریاد مجھ سے کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے. جب سلیمان علیہ السلام سب کی بولی جانتے تھے تو یہ تو سب کے سردار تھے، وہ کیا جانتے تھے؟ تجھے کیا پتہ چلے؟ تجھے کیا جامع حقیقت لیے ہوئے تھے اور جامع کمالات لیے ہوئے تھے. چنانچہ ایسا سانپ نے کاٹا تاکہ پیر ہٹا لے، ہم بھی سرکار کو دیکھ لے. آنسو ٹپک پڑے کیونکہ گود میں سر اقدس لے کے حضور کو آرام کرا رہے تھے. کتنا خیال! آنسو جب آنکھ کے رخسارے اٹل پہ پڑے، آنکھ کھل گئی. اب آبکر جب ماجرا پتہ چلا تو لب مبارک لگا دی، زہر ختم ہوا. پتہ چلا کہ آپ کی لب میں جو زہر خراب ہے تو آپ کے طریقے میں دوزخ حرام ہے. آپ کے طریقے میں پھر دوزخ حرام ہے. یہ نوٹ رکھنا، اس لیے کہ وہاں بھی سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے. آپ کے طریقے کو کہتے کہ آپ کا متوالا جب جو ہے فلسرات پہ سے چلے گا، آپ کے رنگ میں رنگا ہوا، نیچے دوزخ ہوگی، کہے گا اللہ اس کو جلدی بجھا دے ورنہ میں ٹھنڈی ہو جاؤں گی، اس کے ایمان کے اعتبار سے ٹھنڈی ہو جاؤں. چنانچہ جب دشمن پر آئے تو ابو بکر صدیق نے باتیں سن لی. غور سے سنیے، بن کے سن لی. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سر پہ آ گیا، دشمن سر پہ آ گیا. وہاں آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے بیر قزم کو عبور کیا، قوم نے پوری امت نے کیا کہا؟ موسیٰ ہم پکڑے گئے، موسیٰ ہم پکڑے گئے. یہ نہ کہا کہ موسیٰ تمہیں ہم پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی فکر نہ کی، امت نے اپنی فکر کی. دندان شکن، دانت توڑنے والا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ. کہا دیا امت کو، اس لیے کہ تم نے تمہاری فکر کی تو صرف اللہ میرے ساتھ ہے. جب ابو بکر صدیق نے کہا دشمن تو حضور سمجھ گئے ابو بکر نے میری فکر کی، اپنی فکر نہیں کی، اس لیے کہ مقابلے میں تیرے نکلیں گے. کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ. میرے ساتھ نہیں کہا، دیکھا ہمارے ساتھ ہے. اور امت پہ کھولا ہم چھپے ہوئے نہیں تھے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ چھپے نہیں ہے. کہ پھر ایک آزمائش سے ہوتی ہے. آزمائش کیسی کہ موضوع استعمال میں نے نہ کیا، ایک موضوع استعمال کرتا تو سارے کفار زمین میں دس جاتے، زمین میں دس جاتے. مجھے روکا گیا، میرے امر پر چل، ہجرت کر. میں نے اس کے امر کو نبھانے کے لیے اپنا موضوع بھی استعمال نہ کیا. دوست جس کے ہاتھ میں ایٹم بم ہو اور کہے کہ ایٹم بم نہ توڑ بلکہ یہاں سے نکل جا، یہ بڑی بھاری قربانی ہے، یہ بڑی بھاری قربانی ہے. چنانچہ آپ کہو کہ کیا دس جاتے؟ جی ہاں. جب سوراخا
पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे शोर से अबू बकर सिद्दीक के साथ चल पड़े हैं, तो अल्लाह ने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया एक हकायक को परोया है हुजूर सल्लल्लाहु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि तेजी के साथ फरिया जवान था, घोड़े पे आ रहा है। अब आपको सिद्दीक के तरफ सड़ा का आ रहा है, आपने हाथ उठाए और घोड़ा जमीन में धंस गया और मुंह के बल सड़ा का गिरा। बताया ऐसे ही मक्के वाले धंस सकते थे, लेकिन हमें हुक्म था कि कुर्बानी यही है मियाँ कि हथियार पास हो और इस्तेमाल न किया जाए। और अल्लाह ने इस बात को समझाया, मोहम्मद तुमने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अपनी कुदरत को इस्तेमाल नहीं किया। क्या मैं डर गया था कि तुमको कहूं कि यहां से हिजरत करो? ये कुर्बानी की खाक है। जैसे इंसान को हकीकत समझ में आ जाए कि तुम मेरे हुक्म के आगे कुछ न रहे, तेरे असबाब इस्तेमाल न हो मेरे हुक्म के आगे, जब हुक्म पहुंचे तो ये इताअत का वो मेआर है जो इंसान को समझ में उस वक्त आए जब अल्लाह पाक समझाए। चुनाचे जब सुरा का गिरा है तो सुरा का हैरान हो गया, लेकिन रहमतुल्लाह ने क्या फैसला था कि खुशखबरी देते एक वक्त आएगा जो कैसर किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। आप देखिए कब तो वो फारूक आजम के जमाने की जंग की खबर दे रहे हैं। ये सात दिन वकास में सिपा सालान थे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला की इमारत का जमाना है वो। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे। कैसा हिजरत ने साथ दिया? नुमाइंदा बन के, नुमाइंदा बन के मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक वक्त आता है, अब मैदान का वक्त आता है, तबूक का वक्त आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की राह में देने के लिए उभारा, यानी कौन अल्लाह की राह में कुर्बानी देते सब कुछ ले आए जी। कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। जब देखा एक साहबी ने कि घर में कुछ नहीं है और माल बहुत जमा हो रहा है, तबूक की जंग है, चुनाचे आपने मदीना मुनव्वरा में मजदूरी की और चंद खजूर, उस वक्त सा और मुद चलता था, किलो तो था नहीं, सेर था, सा और मुद का था। तो इस वक्त की चंद सेर खजूर लेके आए। कहा या हबीब अल्लाह, घर में कुछ खाने को नहीं है, मैंने अभी मजदूरी की, ये खजूर ले मैं देता हूं। आपने कहा ये माल पर डाल दो, सब में बरकतें पैदा हो जाए। क्या हकीकत खोली कि गरीब है कि तू ऐसा से कम तरीको न ले दोस्त, तू अल्लाह की कदरों को नहीं जानता, तू नियत की वसात को रोक तो नहीं रखता। जैसे हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह कभी तशरीफ ले जा रहे थे और एक शख्स ने कहा, फिर कहता कि क्यों नहीं भरता, कि हाय हज को न जा सका तो सौदा करेगा कि हजरत आपको मुकाम मिलता है, इराक के इतने बड़े वली, और आप मजाक करते कि मजाक नहीं करता, मैंने 4 हज किया है, ये दे दे 4 हज ले ले। कि पक्का क्या पक्की बात है, दिया आतिफ जैसे आवाज आई। सुफियान वो सौदा किया, अगर सारे अरफात वालों पे इसको बरते तो सबकी बख्शिश हो जाए। मैं इसलिए कि तुझे मायूस शैतान ने कर रखा है कि तेरे पास सरमाया बहुत है, तो माल को सिर्फ सरमाया न समझ। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनाचे एक दूसरे साथी आए कि अल्लाह मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं। हाथ उठा के कहा अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है, ज़ईफ हूं और बीमार हूं, कुछ मेहनत भी नहीं कर सकता। ए अल्लाह कुछ जन्नतें मेरे मुकद्दर में लिख रखी है जन्नत, तो इसमें से हिस्सा इन मुजाहिदों को देगा। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने तशरीफ लाए, आपने क्या पूछा, क्या ले आए? याद रखिए दोस्तों, क्या ले आए ये मस्जिद के चंदे में कहना जायज है, जिहाद में मुनासिब नहीं। जिहाद के चंदे में कभी यूं नहीं कहना चाहिए क्या ले आए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या ले आए। क्यों? तो क्या ले आए तो ये ले आए तो वो थोड़ा है, अल्लाह की राह में जितना दो इतना थोड़ा है। याद रखिए इस हकीकत को, इस बोल को समझिए। आपने फरमाया क्या छोड़ के आए, आपने फरमाया क्या छोड़ के आए,
تو ابابک صدیق نے چونکہ تربیت یافتہ تھے حضور کی صحبت کی، تو نبوت کا جیسا سوال تھا تو نبوت کی شان کو زیادہ وہی جواب تھا. یہاں صدیق اکبر تھے اور یہاں سید المرسلین تھے. فرمایا اللہ اور رسول کو چھوڑ کے اللہ اللہ سب لے آیا. انہیں کہا کہ سب لے آیا کرنا تو یہ بے قرانی ہے دین کی، جتنا دو اتنا کم ہے. اللہ اکبر. اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا تھا. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی تو کہاں آپ کے والد تھے؟ نابینا تھے. جی ہاں. انہوں نے کہا ابابکر سب لے آیا، مسلمان وہ نہیں ہوئے تھے. تو اسماء چھوٹی تھی چونکہ باپ کے گود میں پلی ہوئی تھے، وہ سنگریزے ایک کپڑے کے نیچے دبا کے پینے لگے. نابینا دادا کا ہاتھ پکڑ کے دیکھو اب دادا جی ابو بہت چھوڑ گئے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اتنی چھوٹی اسماء میں قربانی کا کیا مقام پیدا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اس میدان کے اندر بھی آپ ماشاءاللہ ویسے ہی تھے، عزت میں بھی آپ کا ساتھ دیا اور خدمت کا عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک غلام بیمار چکی پیس رہا ہے اپنے آقا کی. آپ قریب گئے کہ چکی نہیں پیسی جاتی. آپ نے کہا ہٹ جا میں پیس دوں گا. آپ نے چکی پیس کر کہا غلام کو جب بھی طبیعت ٹھیک نہیں محمد کو بلا دینا. محمد کبھی ہم سے کوئی عمل ہوا ایسا؟ دو پیسے دے کے فقیروں پہ احسان جتاتے بڑے ہم ماشاءاللہ. خدمت کا معیار اس میں ہوتا ہے جس پہ احسان نہ دیتا ہے تکبر نہ ہے. اللہ اکبر. تکبر نہ ہے. اسی سے سیکھنا تھا. چنانچہ ایک باندھی جبکہ حاتم طائی کا لڑکا ربی اس وقت موجود تھا، عیسائی تھا، یہ نصارہ تھا اور اس کا دوست تھا. اور سفارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں جہاد کا. تو ربی کہتا ہے کہ یہ نبوت نہیں، یہ بادشاہی ہے، اس کو نبوت تھوڑی کہہ رہے ہیں. وہ دیکھنے آیا تھا. تھوڑی دیر ایک پھٹے کھوٹے کپڑے والی باندھی آئی، یعنی پیبند شدہ پیبند لگے ہوئے تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بھیج دیجیے، میرے غریب کا کچھ کام اٹکا ہوا وہ کر دے. کہ میں چل کے کر دوں. اللہ اکبر. ہزاروں صحابہ خود گئے کام کر کے آئے. تو اس وقت ربی کہتا ہے واقع نبوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی میں سے سیکھنا تھا. چنانچہ ایک مدینہ منورہ کے اندر بڑھیا تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو فاروق اعظم نے وقت کا موقع کا نفع اٹھا کر اس بڑھیا کے گھر پہ گئے. کوئی نہیں تھی، نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی، کوئی نہیں، تنہا ضعیفہ تھی. جب گیا خدمت کے لیے کہ اس کا پیخانہ صاف کر دوں، اس کا آنگن صاف کر دوں، تو سب صاف ہو رہا تھا. آپ حیران ہو گئے. جب پیسے کی کہا کہ ابابکر تہجد کے وقت آ کر سب پیخانے وغیرہ صاف کر جاتے. ہم نے کبھی کیا؟ ہم نے باتوں کو نہیں سمجھا. ہم عورتوں کے فوجدار ہیں، مرد نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہے جب گھر پہ آتے تو جھاڑو خود اٹھا لیتے تھے. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ جو روٹیاں بنا رہی ہیں اور عائشہ روٹیاں بنا رہے ہیں کہ میں پیڑا بناؤں گا. کہ یا حبیب اللہ میں بنا لوں گی. آپ نے پیڑا بنانا شروع کیا اور توے پہ جیسے بنا کے ڈالی تو روٹی پکے دی. کہ یا حبیب اللہ آپ کا ہاتھ لگا آگ حرام ہو گئی. آپ نے چھوڑ دیا. اسی سے خدمت کو سیکھا تھا. یہ اسی خدمت کو سیکھا تھا. اور یاد رکھیے اس بات کو، جس خدمت میں تواضع نہیں وہ مقبول نہیں، جو جس خدمت میں تکبر ہے وہ مردود ہے، وہ خدمت نہیں. حضرت ابوبکر صدیق اس خدمت کے خاکے پہ تھے. پھر جو کفر کی عالمت پہ مار بہت بہت مالدار تھے، حلال کا رزق کرتا. جب ایمان لائے تو اس مال کو کہاں استعمال کیا؟ کہیں بلال کو آزاد کروایا، کہیں خباب کو آزاد کروایا. اور کسی نے کافر نے کہا کہ ایسے کالے کلیٹوں کو اتنا پیسہ دے کے آزاد کرا. فرمایا خدائے پاک کی قسم یہ وہ ذات ہے کہ اگر سب خرچنا پڑنا تو اس کو آزاد نہ کراتا. اللہ اکبر کبیرہ.
ان کے مالوں کا استعمال آپ دیکھیے، ان کی جانوں کا استعمال آپ دیکھیے، اور صدق کا مقام کے ابو جیل نے کہا اب آپ بحثت پتا تیرا دوست کہتا ہے کہ میں راتوں رات ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، مسجد سے اقصیٰ سے ہو کے راتوں رات آسمان پہ پہنچ گیا۔ آپ پوچھتے کون دوست، کون کہ محمد، کہ پھر تو سچ ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ روایتیں ڈھونڈتے ہی ضعیف روایتیں، اس کی ٹانگیں ایسی ہیں اس کی، ٹھیک ہے کوئی دشمنوں نے غلط ڈال دیے تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لیکن بے چونو چرا تصدیق کرنا اس کو صدیق کہتے ہیں میاں، اس لیے کہ اس کے قلوبوں پہ صدق کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے قلوبوں پہ صدق کھلا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کی نمائندگی کا ظہور فرمایا کہ نمائندہ کون ہے۔ فاروق اعظم ہل گئے، سینے پہ ہاتھ مارا، عمر ایسا بہادر ہو کر آج تو ہل گیا، فرمایا بڑے نے ہماری لاج رکھ لی، اللہ نے حقائق کھولا کہ بعد لمبیا کون ہے۔ چنانچہ قبائلیوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بغاوتیں شروع ہو گئی، اس پر نرمی کا جب مطالبہ کیا فاروق اعظم نے کہا واللہ اگر اونٹ کی نکیل بھی زکوٰۃ میں آتی ہے تو نہیں دینے پر میں جہاد اکیلا کروں گا۔ فرمایا دین میں ہر جائے اور ابو بکر صدیق زندہ رہے، یہ ناممکن، دیکھا آپ نے۔ اور پھر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3000 کا لشکر لے کے ضرب سے جا رہے تھے، صحابہ نے کہا کہ کسی قبائل کے سردار کو مقرر کر لو کہ جو بڑے تجربہ دار ہیں، خوبصورت ہیں وغیرہ۔ کہا اسامہ کو کس نے انتخاب کیا اور دنیا سے کہ جس رسول پاک نے ان کا انتخاب کر کے قبر میں چلے گئے اس کو میں بدلیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم کیسی راہ دیتے ہو کہ جس کو حضور نے مقرر کیا میں اس کو بدلوں، اسامہ ہی جائے گا۔ اللہ صحابہ حیران ہو گئے کہ عجیب محبت، حالانکہ وہ بھی بہت اونچے تھے، لیکن چاند چاند ہوتا ہے، ستارہ ستارہ ہوتا ہے دوست۔ انہوں نے صحبت اٹھائی تھی، چنانچہ ایک کیلے نے اس بحران کو ہاتھ میں لیا اور اللہ نے اس شدید تر بحران کے سارے فتنے جو عرب میں اٹھے ہوئے تھے وہ دبا دیے اللہ رب العزت نے۔ چنانچہ بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو ڈالی اور دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چمکایا، اور حضور کے نمائندے کے اعتبار سے اللہ نے اس دین کو فروغ عطا فرمایا، جس کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں۔ دین منوانا سہل ہے، ان کی کچھ صدیقیات کا ذرہ بھی اللہ دے دے، ہمیں ذرہ بھی دے دے۔ جی ہاں آج تو وہ عالم نہیں کہ بیوی اب کہاں بیٹھے تو کہ سچ بولوں گا تو جھگڑے گی، ٹھیک ہے نا، غلط بات ایسے جا ادھر ہی گیا تھا جھوٹ بول پڑے، یہ جھگڑے گی۔ اچھا بیوی کے جھگڑے سے جھگڑے گا آگے تو کیا کر سکتا ہے، بیوی کے جھگڑے سے جلتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دائمی کی حدیث ہے آخر زمانے میں رہبر روزن ہوں گے اور عورتیں قبلہ ہوں گی۔ عورتیں کیا ہوگی؟ قبلہ ہوں گی، اس لیے کہ جو خدا کا نہیں بنتا اس کو مخلوق کا بنا دیا جاتا ہے، جو دین کے ساتھ عزت کو لینے نہیں جاتا اس کے لیے ذلتیں مقرر ہو جاتی ہے، محکوم حاکم ہو جاتے، حاکم محکوم ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اسی مہینے میں یہ مبارک ذات پیدا ہوئی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چنانچہ فاروق اعظم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا جب وصال ہو گیا، کوئی کہے گا کہ سرکار دنیا سے چلے گئے، میں سر اڑا دوں گا۔ جب آیات نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو نہیں تھے قرآن میں آیا، وہ میرے بندے تھے، اگر پھر جاؤ گے پھر آگے وہی سنائے گی۔ ابو بکر صدیق اکیلے تھے ماشاءاللہ، اور جو ہمت کر کے اٹھے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف جائے، آپ نے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ بزرگوں کی پیشانی پہ بوسہ دینا جائز ہے، آپ نے پیشانی پہ بوسہ دیا، اللہ اکبر۔ پھر آپ کی نمازیں پڑھی گئی اور سیدہ و طیبہ و طاہرہ عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر دفن کیا گیا۔ جب ابو بکر صدیق کا وقت آیا، سنو اللہ اکبر کبیرہ، تو اندر سے اجازت لی گئی کہ ابو بکر صدیق قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، تو آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو،
آج بعض فرقے والے لوگ وہاں سلام نہیں پڑھتے نا ابا بکر عمر کو. تجھے کیا پتا ہے, تجھے کیا پتا ہے ہجرت کے ساتھ ہی پہلے ایمان لانے والے اور سن محشر میں جب قبر سے حضور اٹھیں گے, ایک ہاتھ کاندھے پر ابو بکر صدیق کی ہوگا, ایک فاروق کے ہوں گے. یہ دونوں ہستی کا پھر جنت المالا والے, جنت البقیع والے چلیں گے. تجھے پتا ہے کہ وہ رسالت کے بعد بھی ساتھ ہوئے ہیں, اور شفاعت میں بھی آپ کو پہلے بحث کریں گے. وہ یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر دروازہ ابو بکر کو پکارے گا جنت کا, یہاں سے تشریف لائیے, یہاں سے تشریف لائیے. روزگار کو تو ریحان کا دروازہ پکارے گا, صبر کو تو صابر کا دروازہ پکارے گا, جامع صفت کے مالک کو ہر دروازہ پکارے گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کا بدلہ میں دے چکا, سب کا بدلہ دے چکا, لیکن ابو بکر صدیق کو بدلہ نہیں دے چکا. اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا. کتنی اونچی ہستی تھی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا پہ ڈالا, امت کو رضا پہ ڈالا, تقوی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ, واطی اللہ واطی رسول اللہ کے نور کے ساتھ. تمام صحابہ نے یہ چاہا اللہ تم ہم سے راضی ہو, تو ہم سے راضی ہو جا. ایک وقت آیا جو جبریل آئے, حضور کو سلام کیا کہ اللہ نے سلام کیا, اس ابو بکر کو پوچھ, اللہ پوچھتے تو مجھ سے راضی ہے, اسے کیا اونچا مقام ہے, تو مجھ سے راضی ہے. اس لیے کہ ہجرت میں سچے, اطاعت میں سچے, محبت میں سچے, غلامی میں بھی سچے, دکھ میں بھی سچے, سچے ہی سچے. اور تین میں عثمان اور بیٹھنے والا, فیصلہ کر, محاسبہ کر, تو کس منزل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا ہے. تجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہ کر کے شفاعت کی امید رکھتا ہے. یہ سب کچھ کر کے حضور سے کچھ امید نہیں رکھتے تھے, شفاعت کی ضرور امید رکھتے تھے کہ سرکار دو عالم وسلم ہمارے لیے لاکھ روپے کی دعا کر دے. کچھ نہیں. کبھی ابو بکر صدیق نے کہا کہ 2 لاکھ روپے کی دعا کروا دو, یا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنگلے کی دعا کر دو, کہ مانگا تو آپ کو ہی مانگا, مانگا تو آپ ہی ہیں تو سب کچھ. اب اللہ جنت کیا ہے, جب آپ ہیں تو سب کچھ ہے. ہم کو ایسی مقدس ہستی اللہ نے دی, پروردگار عالم, جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام نے طلب کی کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. کہا گیا کہ نہیں, نہ نبی بنایا جائے گا کوئی, آخر زمان نبی ختم ہے, اور نہ کوئی امت میں کوئی نبی ان کے ہوگا. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کا کوئی امتی بنا دے. اپنے زمانے میں کہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے, لیا. اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ سے گزرے, فرمانے لگے مجھے خوشبو آتی یہاں سے, خاتم النبی یہاں پر تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. انبیاء کو خبر دیتے, جیسے باقی ہندوستانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عبدالحسن خیرہ خان کی خبر دی تھی, جب گزرے تو کہ سرزمین سے مجھے خوشبو آتی ہے, ایسا اللہ پیدا ہوگا جو مجھ سے اونچا ہوگا. کسی نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ سلطان عارفی ہیں, آپ سے بھی اونچا, کہ اس لیے کہ وہ بچے والا ہوگا اور عارف بنے گا. میں بچے والا نہیں ہوں. اللہ تو اللہ دیتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام, چنانچہ اللہ پاک نے دعا قبول کر لی, کہ روح کو متوجہ فرمایا. تو یہ کہ امت کی اور روح صحابی کی نہیں, تابعین کی بھی نہیں, اس کے قریب کے دور کی روح کو متوجہ فرمایا. اس روح کو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے, ایس اسم کا, تیرا نام کیا ہے؟ فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں. جلالی کسے بابا, اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال نور تھا, اس لیے خود اللہ جلیل ہے. تو اللہ جلیل ہے تو وہ نور ہے, حرام تو نہیں ہے. یہ کہ غصہ اگر با قانون کیا جائے تو اخلاق ہے, قانون چھوڑ کے کیا جائے تو بد اخلاقی ہے. اس لیے شمالی ترمذی میں دیکھ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جلال میں آتے تو یہ نفس پل جاتی, تو وہ حرام کرتے تھے. نہیں دوست, باپ جب صحیح معنوں میں بچے پہ غصہ ہوتا تو یہ اخلاق ہے, اور اگر محبت میں نرمی برتتا ہے تو یہ بد اخلاقی ہے, جس سے بچہ اللہ کا حکم توڑ دیتا ہے. چنانچہ جب روح نے کہا فلاں ابن میں فلاں, تو آپ نے فرمایا میں نے تیرا ایک ہی نام پوچھا اور تو سارے نام بتایا ہے. کیا آپ نے طور پہ اللہ نے جب پوچھا وہاں دیکھا بھی جب کہ یا موسیٰ, کالا ہے یا عصا ہے, کہہ دیتے کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں
کیا ہے کہ آپ نے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے کہ آپ فرماتے کہ لکڑی، آپ نے کہا لکڑی ہے، اس کو ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کو چڑھاتا ہوں. آپ نے کہا یہ روح تو عالم ارواح میں ہے اور پور کے اندر یہ منظر دیکھ رہی ہے، یہ کیسی روح ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح متوجہ ہوئی. کہا کیا کہا؟ محمد آہستہ بولو. کون؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تھی. محمد آہستہ بولے، نبی اکرام کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا اللہ جو عالم علم وہ ہماری پور کی باتوں کو سنتی ہے، تو پھر محمد کیسے ہوں گا؟ اللہ اکبر. وہ ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے؟ اللہ ہم کو محروم نہ فرما، آپ کی فیضان سے مالا مال فرما، آپ کی غلامی عطا فرما اللہ، اور ہمیں بھی خیر امم میں قبول فرما. یہ وہ ابابکر صدیق کی ایام ہے، یعنی اسی جماعت الثانی میں آپ پیدا ہوئے تھے. الحمدللہ اب وقت منا کے جلسہ بنانا تو اسلام کے ممانع تھے، اس لیے میں اس کو شریعت کے مطابق سب جانتے ہیں کہ نہیں یہ رسم و رواج ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے ہم صدیقیت کو لے اور اس آیات کو لے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈر، کونوا مع الصادقین، سچے کے ساتھ ہو جاؤ. یاد رکھیے سچے کے ساتھ آدمی سچا بنتا ہے، جھوٹے کے ساتھ جھوٹا بنتا ہے. صحبت ایک عجیب چیز ہے. اللہ مجھے بھی اچھی صحبت دے اور اللہ آپ کو بھی اچھی صحبت دے. خوب یاد رکھیے اس بات کو، انسان بدل جاتا ہے صحبت کے ذریعے سے. خداوند قدوس سے دعا کیجیے. یہ صدیق اکبر تھے، چنانچہ زندگی کی عبادت کے شعبے میں آپ جائیے، آپ کے اخلاق کے شعبے میں جائیے، آپ کے علم کے شعبے میں جائیے. 500 احادیث آپ کو یاد تھی، دیکھیں کتنی، لیکن تقوی و احتیاط کا عالم دیکھیے. 500 احادیث آپ نے ظاہر نہ کی. کہاں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایک حرف کا فرق ہوگا تو کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا. کتنا ڈر اور کتنا احتیاط. اللہ اکبر. تو علم کے میں جائیے، ذکر میں جائیے، علم اخلاق میں جائیے، دعوت میں جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شعبے کے اندر یہ سچے تھے اور صادق تھے. صدیق اکبر تھے، ہر شعبے کے اندر صدیق تھے، ثابت تھے. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سچا بننے کی توفیق عطا فرما. خوب یاد رکھیے اللہ میں جھوٹا کر کے نہ مارے، مسلمان کر کے مارے. اللہ نے کہا مرنا تو مسلمان کس کو کہتے؟ فرما بردار کو. ترجمہ اور صفات میں حضور فرماتے مسلمان ہو جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر. زبان سے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ ہے آپ کو ایک مسلمان کو حضور نے فرمایا نا محالہ ذلیل کرنا، بس ایک ہی عمل اس کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. ہاں جو ساری گردشیں اور سارے خاکی ہیں اور آپس کے ٹکراؤ ہیں، اس لیے کہ ہم اقرار میں تو ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانا، اس لیے کہ ہم نے جھوٹوں کو اپنایا ہے. آپ کے دشمن جھوٹ ہے. جی ہاں، میں آپ کو 2 باتیں کر کے بات ختم کر دوں. لباس میں کہوں، آپ نے کہیں سنا کہ لندن کے اندر کسی یورپین نے لنگی پہنی ہو؟ مجھے ثابت کر دو، میں آپ کو گلاب لکھ دوں. لیکن آپ نے دیکھا لاکھوں مسلمان پتلون پہنتے. المعاف کرنا، مادے چھوٹے علم والے اس کو جائز بھی قرار دیتے. میں مصاحبت کی بات کرتا ہوں، مصاحبت کی بات کرتا ہوں. جی ہاں، آپ نے کبھی سنا ماشاء اللہ کہ کسی یوروپ والوں نے جو تخنے اونچی کر کے جو چلتے ہوں یا تو اپنا وہاں تک ڈبہ لاما کیا ہو؟ سنا؟ جب نصاروں کو اپنی نصرانیت پہ اتنا تکبر ہے، جب یہودیوں کو اپنی کھوٹی چال پہ اتنا تعلق ہے، جب ہندو جنے ڈال کے دھوتی پہنتا ہے اور تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمام میں سے گزر کر کیوں محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیوں دعویٰ کرتا ہے؟ ایک دوسرے چلے جا رہے تھے، سخداری میں آئے تھے، اس نے کہا جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جناب آپ خاموش رہیے، میں داڑھی مناتا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. تو بزرگ نے کہا کیونکہ میرے محبوب کا دل دکھاتا ہے، تیرا اسرا میرے محبوب کی سنت کو ذبح کرتا ہے، اور جب پورے دن رات کو اعمال پہنچے گا تو آپ کا دل دکھے گا. معاف کرنا، میں تنقید نہیں کرتا،
میں تنقیدی میں حقیقت بیان کرتا ہوں، اس لیے خدا پاک کی قسم اسلام کا ضابطہ اللہ کا ضابطہ ہے، مولویوں کا ضابطہ نہیں ہے، علماء کا محدثوں کا ضابطہ نہیں، اللہ کا ضابطہ ہے۔ خالق نے مخلوق کو پیدا کیا، جینے کا ڈھنگ بتا دیا، اس لیے چیلنج کر دیا 100 سال تک منڈا میں جگہ اگاتا رہوں گا کہ عورت کے تو 1000 چاہے تجھے داڑھی نہیں ملے گی۔ اسی میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہماری عورتوں کو اگر داڑھی آ جائے تو ہم سب بیٹھ کے دعا کریں گے، اللہ ہم سب رکھیں گے ہماری عورتوں کو داڑھی اتار دیں۔ کیوں گیا نہیں، ہماری ساری عورتوں کو داڑھی آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ یہ کیا اللہ ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ آپ کو عورتوں کے نہیں، عورتیں کو خدا پاک کی قسم سب داڑھی والے اچھے لگتے ہیں، لیکن سہیلیاں تانا مارتی ہے، بیچاری مجبور ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ٹھیک کہتا ہوں، فطرت کی چیز ہے، جیسے فطرت میں ہمیں بغیر داڑھی والی عورت چاہیے نا، ایسے بغیر داڑھی والا مرد چاہیے۔ فطرت میں قسم ذات پاک کی محفل میں مجھے پکڑ دینا، یہ فطرتی ہے، فطرتی چیز ہے، اور یہ اسلام فطرت کا ان کا تمام قوانین فطرت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو ربوبیت کے خاصیت کے ساتھ جوڑا گیا۔ ورنہ آپ کو پتا ہے نیند سے مننا نصارہ بھی جانتا ہے، یہودی بھی جانتا ہے، بھینسا بھی جانتا ہے، اور گھوڑا اور گدھا بھی جانتا ہے کیسے ہم بستری کرنا، لیکن ربوبیت کے ساتھ کہا کہ اس طرح سے ہم بستری کرنا، اس کے سارے قوانین بتائیں، اس وقت کیا پڑھنا، اس طرح خدا پاک کی قسم زندگی کے سارے خاکوں کے اندر سب سے الگ کر کے ایک نظام دیا، وہ سب فطرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں صدیقوں میں شامل فرمائے، اللہ ان کے قدموں میں اٹھائے، وہ صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم بھی صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، ان کے قدموں میں ہوں گے، تو ہمارا بھی حشر حضور میں ہوگا۔ جتنے بیٹھے ہیں اللہ ان کی سب کی جائز کو قبول فرمائے، میرا کہنا سننا میرے لیے بھی قبول فرمائے، اور آپ کے لیے بھی قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز اذان پڑھیے، پھر سنت پڑھ لیجیے۔